بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا دورہ کسی بڑے سمجھوتے کے بغیر ختم۔ امریکی صدر نے کہا بات چیت کامیاب رہی۔ پاکستان اور دوسروں کی درخواست پر سیز فائر سے اتفاق کیا تھا، ملک واپسی کے بعد کچھ کروں گا، ہوائی جہاز میں ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ سے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام ملا، چائنا کی مصالحت کے لیے تیار ہیں، دہلی میں ایرانی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ اسرائیل کے اتحادی UAE کی وجہ سے برکس میٹنگ کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہو سکا، عباس ارغچی نے لگایا الزام۔ انڈیا نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بجائے چیئر سٹیٹمنٹ جاری کیا، یک طرفہ معاشی فیصلوں پر فکر مندی کا اظہار، عالمی اداروں میں سدھار پر زور۔ مودی کا امارات دورہ، ابوظہبی انڈیا میں $5 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، وزیر اعظم نے UAE پر حملوں کی مذمت کی۔ پیٹرول اور ڈیزل میں $3 اضافہ، سپریم کورٹ نے ہر پیر اور جمعے کو ورچوئل سنوائی کا حکم دیا، 50% سٹاف کو 2 دن ورک فرام ہوم کی اجازت۔ MP ہائی کورٹ نے بھوج شالہ کمال مولا کمپلیکس کو سرسوتی مندر قرار دیا، نماز پر روک، کہا مسلم فریق مسجد کی زمین کے لیے حکومت سے رجوع ہو۔ کینسل کیا گیا نیٹ امتحان، 21 جون کو ہوگا، NTA نے کیا اعلان، پردھان نے کہا اگلے سال امتحان کمپیوٹر بیسڈ ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے صدر زی جن پنگ کے ساتھ 2 روزہ سمٹ کے بعد بیجنگ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے روانگی کے موقع پر کہا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کے لیے بہترین تجارتی ڈیل کی ہے جس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اس بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ 2 سپر پاورز نے آخر کن باتوں سے اتفاق کیا، اس تعلق سے الجھن ہے۔ ٹرمپ 4 شنبے کو ایک اہم دورے پر بیجنگ پہنچے تھے، ان کے ساتھ کئی CEOs کے علاوہ زراعت، ایویشن، الیکٹرک وہیکلز اور AI چپس جیسے شعبوں کے بزنس لیڈرز موجود تھے۔ اس دورے میں ایران جنگ کے علاوہ تجارت کو اہمیت دی گئی۔ امریکی صدر چائنا سے کافی متاثر نظر آئے، انہوں نے صدر زی کو سپتمبر میں وائٹ ہاؤس دورے کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ بات چیت بہت کامیاب رہی، زی نے بھی اسے تاریخی قرار دیا، لیکن دونوں نے کسی بڑے تجارتی سمجھوتے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ چائنا سینکڑوں $بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا نے 200 بوئنگ ہوائی جہازوں کی خریدی سے اتفاق کیا، یہ تقریباً 1 دہے میں چائنا کی طرف سے ایسی پہلی خریداری ہوگی، لیکن بیجنگ نے اس سمجھوتے کی اب تک تصدیق نہیں کی ہے۔ ٹرمپ کے تبصرے کے بارے میں پوچھے جانے پر چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کا سیدھا جواب نہیں دیا اور کہا کہ امریکہ چائنا معاشی اور تجارتی تعلقات دونوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ دونوں لیڈرز کے درمیان بات چیت میں جو اتفاق رائے ہوا ہے اس پر عمل کریں اور آپسی تعلقات اور عالمی معیشت میں استحکام لائیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ زی اور ٹرمپ کی بات چیت میں امریکی کمپنیوں کے لیے چائنیز مارکیٹس کھولنے اور امریکی انڈسٹریز میں چائنا کی سرمایہ کاری بڑھانے کی بارے میں بات چیت ہوئی۔ تائیوان کے بارے میں بھی اہم بات چیت ہوئی۔ چائنا کے صدر نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ تائیوان ان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے یہ بھی وارننگ دی کہ اگر امریکہ تائیوان کے معاملے میں دخل اندازی کرے گا تو دونوں ملکوں کے بیچ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بات چیت کے ایجنڈے میں ایران جنگ اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی اہم مسئلہ رہے۔ ٹرمپ امید کر رہے تھے کہ چائنا ایران جنگ اور آئل مارکیٹ کے بارے میں تعاون کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چائنا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ایران کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں معمول کی ٹریفک بحال کرے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے اس تعلق سے مبہم جواب دیا اور جامع اور دیرپا سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ جہاز رانی کے راستے جلد سے جلد کھلنے چاہیے۔ چائنا کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے لیکن زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی۔ مڈل ایسٹ کا بحران چائنا کی معیشت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ چائنا کا زیادہ تر تیل ایران سے آتا ہے۔ یہ 2017 کے بعد کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ تھا۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ٹرمپ نے اس دوران یہ بات مانی کہ بیجنگ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اس تعلق سے سوال پر کوئی صاف جواب نہیں دیا لیکن اشارہ دیا کہ چائنا کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے۔ چائنیز میڈیا میں کہا گیا کہ ٹرمپ اور زی نے بیجنگ میں ایک پرائیویٹ میٹنگ بھی کی۔ چائنا دورے کے بعد ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے بعض ملکوں کی درخواست پر ایران کے ساتھ سیز فائر سے اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس جائیں گے اور کچھ غور و فکر کریں گے لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ ٹرمپ نے اس دعوے کو دہرایا کہ امریکہ نے ایرانی فوجوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بس تھوڑا کام باقی ہے لیکن ہم نے سیز فائر کیا ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے پاکستان کی درخواست کا ذکر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو صرف دفن کرنا کافی نہیں ہے بلکہ امریکہ اسے اپنے قبضے میں لے گا۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ بعض امریکی جرنلز کا خیال ہے کہ افزودہ یورینیم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ یورینیم کو حاصل کرے گا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا کس طرح کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو 20 سال کے لیے روک دیا جائے لیکن ایران کو حقیقی وعدہ کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کے چائنا دورے کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ دورہ ایران جنگ کے بارے میں کوئی حل تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ انہیں امریکہ سے پیغام ملا ہے کہ وہ بات چیت جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس عمل میں کسی کی بھی مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں جن میں چائنا شامل ہے۔ عباس ارغچی نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ برکس وزیروں کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے دہلی میں تھے۔ عباس ارغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا دورے کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی بھی ملک کی تعریف کریں گے جس میں مدد کی صلاحیت ہو، ان میں خاص طور پر چائنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا کی نیت اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے شروع کیا گیا مصالحت کا عمل اب تک ناکام نہیں ہوا ہے لیکن یقیناً یہ ایک مشکل مرحلے میں ہے جس کی وجہ امریکہ کا رویہ ہے اور ہمارے درمیان پائی جانے والی بد اعتمادی ہے۔ ٹرمپ نے چائنا میں کہا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دیا جا سکتا۔ عباس ارغچی نے کہا کہ ایران سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے سیز فائر پر عمل کر رہا ہے۔ بریفنگ کے دوران عباس ارغچی نے برکس ملکوں میں تناؤ کا بھی ذکر کیا۔ یو اے ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک رکن ملک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے خاص تعلقات کی وجہ سے وزارتی بیان کے کچھ حصے رکوا دیے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی فوجی حفاظت پر انحصار سے سیکیورٹی کی ضمانت نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے انسیکیورٹی کی اہم وجہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت کی کوششیں جاری رکھے گا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ایک بیلنس ڈیل کی جا سکتی ہے۔ نیوکلیئر بات چیت کے بارے میں عباس ارغچی نے کہا کہ یورانیم کی افزودگی کے بارے میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال اس پر بات نہیں ہونی چاہیے، بعد کے مرحلے میں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ عباس ارغچی نے امریکہ کی سنجیدگی پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایران نے افزودہ یورانیم منتقل کرنے کی پیشکش پر رشیا سے بات چیت کی ہے۔ عباس ارغچی نے کہا کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں سدھار کوئی چوائس نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے انڈین فارن منسٹر جے شنکر سے خطے کی صورتحال اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی. یہ ملاقات برکس وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر نئی دہلی میں ہوئی. عباس ارغچی نے امید ظاہر کی کہ انڈیا کی صدارت میں برکس میں تال میل بڑھے گا. انہوں نے جے شنکر پر 40 روزہ جنگ کے بعد کی صورتحال سے انہیں واقف کرایا. انہوں نے آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی. جے شنکر نے انڈیا اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کا ملک تمام مسائل کے بات چیت کے ذریعے حل کا حامی ہے. ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی نے ایران کے فنکاروں سے کہا کہ وہ عظیم شاعر فردوسی کی طرح کام کریں اور ایران کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے پیش کریں. فردوسی مشہور نظم شاہ نامہ کے شاعر ہیں. فارسی زبان کی حفاظت اور حکیم ابوالقاسم فردوسی کی یاد میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فارسی زبان میں گنجائش ہے کہ وہ ایران کی اسلامی تہذیب کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے. مجتبی خامنائی نے کہا کہ فارسی زبان ایرانی تاریخ کے لیے کافی اہم ہے. انہوں نے ایران کی تہذیب، اتحاد اور آزادی کی حفاظت میں فردوسی اور شاہ نامے کے کردار کی تعریف کی. سپریم لیڈر نے ملک کی مزاحمت کی تعریف کی اور جارح طاقتوں کے خلاف اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا عالمی نظام میں سدھار کے مقصد سے تمام پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. برکس فارن منسٹرز کی میٹنگ کے دوسرے دن اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے یہ بات کہی. انہوں نے عالمی اداروں میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا. برکس میٹنگ کے بعد انڈیا نے چیئر سٹیٹمنٹ اور آؤٹ کم ڈاکیومنٹ جاری کیا. بعض معاملات پر، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی صورتحال پر اختلافات کی وجہ سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا جا سکا. ایران جنگ اور ویسٹ ایشیا کی صورتحال کے بارے میں یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں. خاص طور پر ایران اور یو اے ای کے درمیان شدید اختلافات دیکھے گئے ہیں. اس وجہ سے بیان جاری نہیں ہو سکا. اس میٹنگ میں معاشی تعاون پر زور دیا گیا. چیئر سٹیٹمنٹ میں یک طرفہ معاشی فیصلوں پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا اور عالمی اداروں میں سدھار کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس طرح برکس ملکوں میں اتفاق رائے کی کمی ہے. ایران نے کھلے طور پر کہا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری نہ ہونے کے لیے یو اے ای ذمہ دار ہے جو اسرائیل کا اتحادی ہے. ایک دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ 40 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ یو اے ای سرگرم پارٹنر تھا. بیان میں کہا گیا کہ بعض ارکان نے ویسٹ ایشیا میں سویلین انفراسٹرکچر اور سویلین جانوں کی حفاظت، سمندری سیکیورٹی اور خود مختاری جیسے معاملات پر الگ الگ نقطۂ نظر پیش کیا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان رکن ملکوں نے غزہ اور ریڈ سی کے باب المندب کی سیکیورٹی جیسے معاملات کے بارے میں بیان کے حصے پر اعتراض کیا. برکس ملکوں میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، ایتھوپیا، ایجپٹ، ایران، یو اے ای اور انڈونیشیا شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای دورے کے دوران دونوں ملکوں نے ڈیفنس، انرجی اور اے آئی جیسے شعبوں میں تعاون کے بارے میں سمجھوتے کیے. ابوظہبی میں انڈیا نے $5 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا. وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے تجارت، انویسٹمنٹ، ڈیفنس، انرجی، سیکیورٹی، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، تعلیم اور تہذیب جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کی. انہوں نے انڈیا یو اے ای جامع معاشی شراکت کے سمجھوتے کو جاری رکھنے سے اتفاق کیا. اس موقع پر دونوں ملکوں کے لیڈرز نے ورچوئل تجارتی راہداری پر عمل آوری پر زور دیا اور اس کے لیے مائتری ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا. وزیر اعظم نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی گرم جوشانہ میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں جلد سے جلد انڈیا دورے کی دعوت دی. یو اے ای کے میڈیا میں کہا گیا کہ مودی نے امارات پر حملوں کی مذمت کی. انہوں نے یو اے ای میں انڈیا کے تارکین وطن کا خیال رکھنے پر شیخ محمد کا شکریہ ادا کیا. مودی کے ہوائی جہاز کی نگرانی امارات کے فوجی ہوائی جہاز نے کی. اس موقع پر انڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ انڈیا یو اے ای کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے. مودی نے یو اے ای کا ایک دن کا دورہ کیا. انہوں نے اس دورے کو انتہائی کارآمد قرار دیا. اس موقع پر کئی سمجھوتے ہوئے اور ایم او یوز پر دستخط کیے گئے. یہ دورہ ایک ایسا وقت ہوا جب مڈل ایسٹ کے حالات کی وجہ سے دنیا بھر میں انرجی سیکیورٹی متاثر ہوئی ہے. انڈیا میں بھی فیول کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں $3 کا اضافہ کیا گیا. آئل کمپنیوں نے یہ اعلان کیا. کئی دنوں سے یہ اضافہ پینڈنگ تھا کیونکہ عالمی مارکیٹ میں فیول کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں. حالیہ اسمبلی الیکشن سے پہلے اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ الیکشنز کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ اندیشے درست ثابت ہوئے.
सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट एशिया बहरान की वजह से पैदा एनर्जी क्राइसिस के मद्देनजर जून और जुलाई में हर पीर और जुमे को वर्चुअल सुनवाई का हुक्म दिया। इसके अलावा 50% रजिस्ट्री स्टाफ को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी गई। जजों ने फ्यूल के इस्तेमाल में कमी का भी ऐलान किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हिदायत पर यह फैसले किए गए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर ने एक सर्कुलर जारी किया। मरकजी हुकूमत और कई रियासती हुकूमतों ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में एक रैली से खिताब करते हुए अवाम से कई अपीलें की थी, जिनमें फ्यूल की बचत भी शामिल है। कई रियासतों, खासतौर पर एनडीए रियासतों ने खर्च में कमी के कई कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक ऐलान जुमे को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को मंदिर करार दिया है। अदालत ने इसे सरस्वती मंदिर बताते हुए नमाज रोकने का हुक्म दिया। ये मकाम मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जिस पर तनाज़ा चल रहा था। हिंदू दरख्वास्त गुजारों के हक में फैसला सुनाते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने कहा कि इस मकाम की मजहबी नौयत हिंदू मंदिर की है, जो सरस्वती से जुड़ा है। उसे राजा भोज के दौर में संस्कृत का तारीखी मरकज़ करार देते हुए अदालत ने कहा कि हमने इस मकाम पर हिंदू इबादत के मुसलसल सबूत देखे हैं। बेंच ने कहा कि मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए ज़िले में दूसरी ज़मीन अलॉट करने के लिए रियासती हुकूमत से रुजू हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स तहजीबी विरसे का हामिल है और मार्च 1904 से वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की तफसील नहीं बताई, लेकिन कहा कि एएसआई की निगरानी बरकरार रहेगी। जैन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक दरख्वास्त गुजार ने भी दावा किया था कि ये मकाम दरअसल जैन मंदिर है। 2003 के एक समझौते के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगल को और मुसलमानों को हर जुमे को वहां इबादत की इजाज़त दी गई थी। हिंदू दरख्वास्त गुजारों ने बाद में हाई कोर्ट में इस इंतज़ाम को चैलेंज किया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एएसआई को हिदायत दी थी कि वो इस मकाम का साइंटिफिक सर्वे करे। 98 दिनों के सर्वे के बाद एएसआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। सोर्सेस ने बताया कि एएसआई ने अपनी 2000 सफ़ों की रिपोर्ट में इशारा दिया कि ये ढांचा परमार सल्तनत के दौर से ताल्लुक़ रखता है, जो एक राजपूत सल्तनत थी। हिंदू फरीक ने दावा किया कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में वहाँ पर कई मूर्तियाँ, सिक्के और तहरीरें देखी, जिससे पता चलता है कि बुनियादी तौर पर ये एक मंदिर है। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट जानिबदाराना है और इसमें हिंदू दरख्वास्त गुजारों के दावों की मनसूबाबंद तायद की गई है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि कमाल मौला मस्जिद में कई सदियों से नमाज हो रही थी। मस्जिद कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अदालत का फैसला 1991 के इबादतगाह कानून के खिलाफ हो सकता है, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को इबादतगाहों का जो मौक़िफ़ था वो बरकरार रहना चाहिए। 91 के इस कानून से अयोध्या में बाबरी मस्जिद के केस को छूट दी गई थी। नीट यूजी इम्तिहान 21 जून को होगा, जिसे हाल ही में पेपर लीक इल्ज़ामात के बाद कैंसिल कर दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नई तारीख का ऐलान किया। पहले ये इम्तिहान 3 मई को हुआ था, जिसके बाद हाल ही में पेपर लीक के इल्ज़ामात सामने आए। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस सिलसिले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि अगले साल से नीट इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड होगा। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कई गोशों की तरफ से, खासतौर पर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जुमे को बाज़ बेरोज़गार नौजवानों का तकाबुल कॉकरोचेस से किया और कहा कि वो आखिर में मीडिया के नुमाइंदे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आरटीआई कारकुन बन जाते हैं, जो हर एक पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक वकील की दरख्वास्त पर सुनवाई के दौरान ये बात कही, जिन्होंने ख्वाहिश की थी कि उन्हें सीनियर एडवोकेट करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा मौक़िफ़ अदालत अता करती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके पीछे भागें। बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर तनकीद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बन सकती है, लेकिन तुम इसके हकदार नहीं हो। बेंच ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है? क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call
8179962773 or 8179962098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. डोनाल्ड ट्रंप का चाइना दौरा किसी बड़े समझौते के बगैर खत्म। अमरीकी सदर ने कहा बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान और दूसरों की दरख्वास्त पर सीज़फायर से इत्तेफाक किया था, मुल्क वापसी के बाद कुछ करूंगा, हवाई जहाज में ट्रंप का बयान। अमरीका से बातचीत जारी रखने का पैगाम मिला, चाइना की मुसालहत के लिए तैयार हैं। दिल्ली में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल के इत्तेहादी यूएई की वजह से ब्रिक्स मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका, अब्बास अरक्ची ने लगाया इल्जाम। इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट के बजाय चेयर स्टेटमेंट जारी किया, यकतरफा मौशी फैसलों पर फिक्रमंदी का इजहार, आलमी इदारों में सुधार पर जोर। मोदी का अमारात दौरा, अबूधाबी इंडिया में $5 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, वजीर आजम ने यूएई पर हमलों की मजम्मत की। पेट्रोल और डीजल में ₹3 इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने हर पीर और जुमे को वर्चुअल सुनवाई का हुक्म दिया, 50% स्टाफ को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की इजाजत। एमपी हाई कोर्ट ने भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती मंदिर करार दिया, नमाज पर रोक, कहा मुस्लिम फरीक मस्जिद की जमीन के लिए हुकूमत से रुजू हो। कैंसिल किया गया नीट इम्तिहान 21 जून को होगा, एनटीए ने किया ऐलान, प्रधान ने कहा अगले साल इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये थी आज की खबरें। अब शजूल फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।